ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ ایسے ہے کہ جیسے آپ نے بیل خرید لیا. اب وہ بیل آپ نے لیا، پتلا سا بیل لیا، اب وہ موٹا ہوتا جا رہا ہے، آپ اس کا ویٹ کر رہے ہیں، آپ کے کسی کام کا نہیں ہے جب تک اس کو آپ بیچ نہ دیں. اور وارن بفٹ تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو ایسی انویسٹمنٹ کریں جس میں آپ کو بیچ کے ہی، جس میں آپ کو دوسرا بندہ ڈھونڈنا پڑے جو کہ ہائر پرائس پہ آپ سے لے لے، تو دیٹ از ناٹ انویسٹمنٹ. تو اس سے زیادہ بہتر جو ہے ہارون بھائی یہ نہیں ہے کہ بندہ، ہاں ایک آدھ پلاٹ ظاہر ہے، ایک آدھ اپنا گھر چاہیے ہوتا ہے، ایک آدھ بندہ ایکسٹرا لے لے، یا کچھ پلاٹ تو سب کے پاس ہوتے ہیں. مگر جو کام ہی یہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک پلاٹ لیتے ہیں اور یا تو پھر جنریشن آفٹر جنریشن اس کو شفٹ کرتے رہتے ہیں، اور ایک پیپر پروفٹ، ایک ان ریئلائز پروفٹ نوٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے 20 لاکھ کا لیا تھا، بگلا جو ہے نا بچہ کہے گا 40 کا ہو گیا، اس کے بعد 80 ہو گیا. تو یا تو وہ کاغذات میں ہی نوٹ کرتے رہتے ہیں پیپر پروفٹس، یا اگر ان کو کوئی اور سورس آف انویسٹمنٹ نہیں آتی تو وہ میرے حساب سے تو ان کے کسی کام کا نہیں رہتا. جنریشنز آفٹر جنریشن وہ ایک کو بیچ دیں گے پلاٹ کو، اور اس کے بعد وہ کہیں اور لے لیں گے پلاٹ، یا کسی جگہ، یا 2 چھوٹے پلاٹ لے لیں گے، پھر وہ بڑھتے چلے جائیں گے، پھر جب وہ ڈبل ہو جائیں گے ان کو بیچ کے تو 4 لے لیں گے. تو کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے جو اسی طرح کرتے ہیں، انلیس اینڈ انٹل کہ آپ کوئی جو ہے نا گھر نہ لیں یا کنسٹرکشن نہ کریں، تو پھر آپ کی جو ہے نا رینٹل انکم آتی ہے. مگر وہ بھی کتنی پرسنٹ آتی ہے رینٹل انکم؟ 3%، 4%. بہت اچھی جگہ بھی ہوگا تو 5% ہو جائے گی. مطلب اتنا تو آپ کا، جیسے اگر سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوں کیش، تو اتنا تو اس پہ انکم آپ کی آ جاتی ہے. تو بات تو وہی ہے نا کہ اگر آپ نے بیچ دیا پھر تو وہ انکم آپ کی ختم ہو گئی. وہ انکم تو تب تک ہے جب تک وہ پلاٹ آپ کے پاس آپ نے بیچا نہیں ہے. تو اس میں اگر اپریسیشن ہو رہی ہے تو وہ بھی ان ریئلائزڈ گین ہے نا، یا پیپر پروفٹس آ رہے ہیں نا، وہ تو آپ کی جیب میں نہیں آ رہے، آپ کی جیب میں تو 3% آ رہا ہے. تو اس میں یہ پرابلم آ جاتی ہے. اس سے پھر کئی گنا بہتر ہوتا ہے کہ بندہ گائے خرید لے، کہ گائے موٹی بھی ہو رہی ہے، پتلی گائے خریدی ہے، موٹی بھی ہو رہی ہے، مگر دودھ بھی آپ کو دے رہی ہے. تو آپ کہتے ہیں آپ اس کو جو ہے ذبح نہیں کرتے، بیچتے نہیں ہیں، بے شک اس کی پرائس ہائی لگ رہی ہو، کیونکہ آپ اس کو آپ اویل کرتے جا رہے ہیں. اور اگر اتنا زیادہ دودھ دے رہی ہے، جیسے ہمارے ڈیویڈنڈ سٹاکس آج کل دودھ دیتے ہیں کہ مطلب 40% بھی دیا، اور نارمل بھی جو ہے نا مطلب 20%، 15%، 25% تو نارمل ہو گیا ڈیویڈنڈ ییلڈس. اور اگر کسی اچھے سٹاک میں ہم جو ہے لگا دیتے ہیں تو اس میں آپ کی اپریسیشن بھی ہوتی ہے، اور اس سے پہلے وہ ایکس ڈیٹ سے پہلے وہ اتنا اوپر جاتا ہے، 30% 40-50% میں نے دیکھا ہے کہ اوپر جمپ کر جاتا ہے. تو میرے حساب سے تو یہاں پہ زیادہ ویلتھ کریشن ہے، اور ویلتھ کریشن بھی ہے اور پیسو انکم بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہے. اگر آپ یہ اسٹریٹجی آپ سیکھ جائیں اس کی، تو اس سے کئی گنا بہتر ثابت ہو سکتی ہے سٹاکس میں. This video clip is compiled and brought to you by Engineer Mehboob. Thank you for visiting the YouTube channel. Learn stock trading.